ہماری پہلی بنیاد بچوں ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے مسائل حل ہیں، وہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسری ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر میں دروازہ کھول دوں تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ وما یمسک، اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعد، تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ دوسری طرح اللہ تعالیٰ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر میں مصیبت ڈال دوں خیر نہیں آئے گی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں بھلائی لے آؤں تو مصیبت نہیں آ سکتی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑو اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، صرف اللہ سے مانگو۔ کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ کالج کے بچوں کو، صرف اللہ سے میرا پڑھائی میں کوئی شوق نہیں تھا، اسکول کالج میں نے بڑے اچھے اسکول میں پڑھا، کبھی فیل نہیں ہوا، سینٹرل ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج میں ایف ایس سی، اور وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ یعنی میرے استاد بجائے اس کے کہ خوش ہوتے، میری 8ویں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹرل ماڈل پورے اسکول، تو میرے ٹیچر تھے یہاں سے پکڑ کہنے لگے اوئے تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کی میں آ گیا، نقل ماری۔ یہ میرا سٹیٹس میرے استادوں کے ہاں یہ تھا۔ میرا طریقہ واردات کیا تھا، تو سے نہیں کرنا۔ اب ہاسٹل لائف تھی، ماں باپ سر پہ نہیں، پیسے بوجھج، جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز اور کبھی یہ پی سی اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا، اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی دیتے۔ چلو یار داتا صاحب سلامی دے ابھی میں جلدی پیسے آ جاؤں ماں پہ وہ گل دیں۔ تو یہ ہمارے یوں دو چکر لگتے تھے، پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب، پیسے آ گئے تو پی سی، اس وقت یہ انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا۔ تو امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو۔ امتحان صبح کیمسٹری کا ہے، نماز شروع کر دیتا، پیپر قریب آتے، نماز 5 وقت، اللہ اکبر۔ یہ کاروباری نماز تھی، پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا تھا، صبح پیپر، یہ کیمسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، یا اللہ میں تو پڑھی ہی کچھ نہیں، مہربانی کر رہا، میں کھولن لگا جتھوں پیپر آونا نا میں نے وہ کٹ کے دے دے، بسم اللہ۔ یہ واردات میں کوئی 10-15 دفعہ کرتا ہے، کھل گیا صفحہ، 5-10 ادھر پڑھ لیے، 5-10 ادھر پڑھ لیے۔ حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، یہ کوئی وہ نہیں، بادام کھانے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے۔ بادام کھاؤ حافظہ تیز ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، 20 سیر بادام روز کھا جاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ان کا حافظہ خراب برباد ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ یا اللہ کل دا پیپر بھی کھا دے، بسم اللہ الرحمن۔ ہر پیپر میں یہ طریقہ کرتا تھا، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ سے۔ اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ زولوجی کا پریکٹیکل، اور میں وہی خلیفے کا خلیفہ، جمعے کا دن میں کہ ابھی کم بن گیا، میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی، اور جمعے کی نماز میں دعا کی یا اللہ ہوں میں واپس جانا پیا تو میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سو جاؤں گا، تو میں نے خواب سارا پیپر بھی کھا دے۔ میں نے جمعہ پڑھا، اگے بھاویں جمعے دا چیتا ہی نہیں ہوتا کہ آج جمعہ ہی آئی تو آ رہا ہے۔ جمعہ پڑھا، آ کے کتاب رکھی سرانے اور سو گیا۔ یا سویا تو میں نے دیکھا میں وہ پریکٹیکل روم میں ہوں، اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، وہ ڈسیکشن کے لیے نا، ریبٹ ہوتے تھے، خرگوش ہوتے تھے، یہ کاکروچ پتہ نہیں کتنے کاکروچ مارے نام۔ تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا، اس طرف سے کمرہ کھلا دروازہ، اور ایک شخص آئے، ہاف بازو والی شرٹ، سفید پتلون، اور انہوں نے 5 سوال لکھائے، کہا کوئی سے 4 کرو، کوئی سے 4 کرو۔ اس 4 میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا۔ میں اسی وقت اٹھا، میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے، کیا اس نے کہے، ٹک 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 ٹک،
2-4 دفعہ پڑھے. جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شروع. میں کہ لے بھائی بسم اللہ دی برکت آ گئی, پہلا تھا آ گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آیا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, نام بھول گیا, شکل یاد ہے, وہی ہاف شرٹ سفید پتلون. میں کہ بھائی 2 کم تو ہو گیا ہوں ویکھو اگر ہوں پیپر کی ہوتا ہے. انہوں نے جو کویسچن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا, باقی 4 میرے خواب کے اندر تھے. تو ایک یاد ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے. یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرگوش آگے پڑا ہوا تھا, باقی کیا تھے وہ یاد نہیں. سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا. تو مانگو تسی میں کم شروع کر دیے. تھوڑا آج کل تھا کمپٹیشن بہت ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لا الہ الا اللہ. مانگو تو اللہ سے مانگو, جھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ, ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ, پکارو تو اللہ کو پکارو. اور ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں قرآن سے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تمہیں ایک مثال دوں, ذرا غور سے سننا. اللہ کہتا ہے فاستمعوا, ذرا غور سے سننا. کہ کیا؟ کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو نا, ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے. ایک مکھی کسی اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہے, جبریل سے لے کر نیچے انبیاء تک, بلکہ جبریل نیچے ہے, انبیاء اوپر ہیں, رسول اس سے بھی اوپر ہیں. لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں. کوئی مکھی بنا کے دے دے تو پھر بے شک اس سے بھی مانگ لینا, مجھ سے بھی مانگ لینا. نہیں, نہ مکھی بنا سکتے ہیں, نہ مکھی کا چھینا تم اس سے واپس لے سکتے ہو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اور مکھی آئی, یہاں بیٹھی, سرنج ڈالی, پانی باہر نکالا. اب میرا اللہ کہتا ہے یہ پانی واپس لا کے دکھا دے. یہ پانی کسی سے کہو یہ پانی واپس لا کے دکھا دے. لا الہ الا اللہ. یہ میں لا الہ الا اللہ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیس ہے, بنیاد ہے. ہم کسی پتھر کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے, کسی درخت کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے, ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے, ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے, ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے, اس کے علاوہ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لا الہ الا اللہ. اس ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں. ہاں, لینے کا راستہ کیا ہے؟ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. لینے کا راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. بس محمد ہی بن جا, محمد ہی بن جا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد الرسول اللہ ویزا ہے. ویزا لگوا لو, پاسپورٹ اللہ نے پہلے ہی دے دیا ہے. پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی, صرف ہمیں ویزا لینا ہے. مرنے سے پہلے محمدی ویزا لینا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں اسی کالج کے بیانوں کے ماحول میں بھی, عام ماحول میں بھی, ہمارے پورے ملک میں نقل لگا کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں, نقل مارتے ہیں, پاس ہو جاتے ہیں. تو ہم تو لے جاتے تھے ایسے چھوٹے چھوٹے بنا کے, پھر نزلہ لگا کے رومال کے اندر ایسے بند کر کے. ایک میرا دوست, میرا کلاس فیلو بھی, روم میٹ بھی مر گیا بیچارہ, جوانی میں مر گیا. وہ اتنا بھولا بھالا تھا, وہ دیہاتی تھا بڑے ذمہ دار کا بیٹا. وہ پوری کتاب اٹھا کے نا جیب میں ڈال کے لے گیا. اور اس کی بد نصیبی, سب سے سخت جو تھے ٹیچر عاصم نذیر صاحب, وہ اس کے نگران لگے. اس نے بڑا چولا پہن لیا, اب اس نے یوں جیب میں ڈالا ہوا. اب ہاں تو کر کے لکھ رہے تھے. اب وہ جب یوں نکالتا نا تو میں ادھر سے دیکھ رہا تھا, تو وہ کتاب اس کے نا یہاں پھنس جاتی, یہاں اس کو یوں کرتا رہتا یہاں تک کہ نذیر صاحب پھر واپس آنا شروع ہوتے, پھر وہ جیب میں ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا.
پھر جب وہ جاتے پھر یوں نکالتا رہتا، وہ یہاں آ کے اٹک جاتی، جو اس نے چولا بڑا پہنا تھا کہ کتاب لک جاؤ، بالکل ہی لک گئی، باہر ہی نہیں نکلی۔ تو میں کہتا ہوں ارے بھائی ہو، نقل لگا کے پاس ہوتے ہو، حکومت پاس کر دیتی ہے، میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل لگا لو، اللہ پاس کر دے گا، اللہ کی قسم۔ اللہ نے ایک